بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روح نشاط دوستان اہل حدیث کانفرنس، حاصل یاد رفتگان اہل حدیث کانفرنس۔ روح نشاط دوستان اہل حدیث کانفرنس، حاصل یاد رفتگان اہل حدیث کانفرنس۔ نظم و عمل کی داستان، عزم و ثبات کی چٹا، نظم و عمل کی داستان، عزم و ثبات کی چٹا، باغ نبی کی باغبان اہل حدیث کانفرنس۔ روح نشاط دوستان اہل حدیث کانفرنس، حاصل یاد رفتگان اہل حدیث کانفرنس۔ مسلک خیر کی زبان، دعوت حق کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ فاروقی صاحب، طویل عرصے بعد آپ کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سفر قبول فرمائے۔ آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم مولانا عبدالرحمن ثاقب صاحب حافظہ اللہ۔ محترم حاجی عبدالحنان مدانی صاحب کرسی صدارت پہ تشریف لے آئیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفث، کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، پیچھے آنے والوں کو جگہ ملتی رہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج دعوت اہل حدیث پہ گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ہمارے ایک نوجوان ساتھی جو کہ ظہر عصر کی نمازیں جامع مسجد اہل حدیث مارٹ بازار میں ادا کیا کرتا تھا، بڑی قربت پیار اور محبت تھا، بھائی شاہد سنارا صاحب اچانک بیماری کا حملہ اور آج فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان موت نے ہلا کے رکھ دیا ہے، ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی کو دوام، بقا اور ہمیش کی نہیں، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ دوام، ہمیش کی، بقا صرف رب کائنات کی ذات کبریا کے لیے سزاوار ہے۔ یہاں لمبی امیدیں،
لمبے پروگرام، لمبے منصوبے اور پلان بنائے جاتے ہیں، لیکن جب اجل کا فرشتہ آتا ہے تو ہر چیز تہس نہس ہو کے رہ جاتی ہے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، آپ بھی سوچئے کہ ایک صحابی نے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا تھا، آقا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما عادت لہا، تیرے پاس اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ میں دیکھوں میرے پاس کون سی تیاری ہے، کون سی چیز ہے جسے لے کے میں بارگاہ رب العالمین میں جاؤں گا، اور اس سے پہلے جب میری اور آپ کی سانس اکھڑ رہی ہو، ہماری روح جسم سے نکل رہی ہو، تو آوازہ بلند ہو رہا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ جلدی کر اپنے رب کی رضوان کی طرف چل پڑ اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جامع ترمذی کی حدیث، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اے لوگو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیا ہمیں موت یاد ہے؟ آج ہمارا طرز عمل دیکھ کے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، موت ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے اطوار، ہماری زندگی جس ڈگر پہ چل رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ ہم موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَقَلَّمَ، ہر دن قبر انسان کو یاد کرتی ہے، بلاتی ہے، آواز دیتی ہے، پکارتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے، میرے اندر آنے والے ذرا سوچنا، غور کرنا، ذرا سنبھل کے آنا، ذرا تیاری کر کے آنا۔ انا بیت الوحدہ، انا بیت الغربہ، اے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر آنا ہے تو اعمال کو، نیک اعمال کو، صالح اعمال کو ساتھی بنا کے لے آنا۔ اے انسان اندر آنا ہے تو تیاری کر کے آنا۔ انا بیت الغربہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے اندر آنا ہے تو اعمال کی روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، میرے اندر بستر بچھا ہوا نہیں ہے، میرے اندر فرش لگا ہوا نہیں ہے، میرے اندر ٹائی لگی ہوئی نہیں ہے، جس طرف بھی تیری نگاہ اٹھے گی مٹی ہی مٹی نظر آئے گی۔ اے انسان انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، میرے اندر زہریلے کیڑے ہیں، ان سے بچاؤ کا سامان کر کے آنا۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، اور اسی قبر کے اندر جب مسلمان بندے کو دفن کیا جاتا ہے، قبر استقبال کرتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے، اسے بھلے کار کہتی ہے اور کہتی ہے اما ان کنتا لاحب من یمشی علی ظہری فیضا ولیتک اليوم فسرت علی فسترا سنیبکا۔ قبر کہتی ہے اے انسان جب تو دنیا میں عاجزی سے، انکساری سے، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے
आहिस्तगी से, नरमी से मेरी पुश्त पे तो कदम रखा करता था, अपने पांव उठाया करता था। सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे तेरे साथ हुआ करती थी। अब तू मेरे पास पहुंच गया, मेरे सुपुर्द कर दिया गया, मेरे अंदर दाखिल हो चुका। अब देखना मैं तेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करती हूँ। फिर रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयत्तसिउ अलैहि, फिर कब्र उसके ऊपर वसी होना शुरू होती है। कब्र इतना वसी होती है यहाँ तक कि उसकी हद्दे निगाह तक कब्र को वसी और कुशादा कर दिया जाता है। फिर रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइज़ा दुफिनल अब्दुल काफिर अविल फाजिर, जब अल्लाह के नाफरमान काफिर या फाजिर बंदे को दफन किया जाता है, अल्लाह के इस नाफरमान बंदे को कब्र में बंद कर दिया जाता है। कब्र क्या कहती है? ला मरहबा वला आहला, ना तेरा इस्तिकबाल करती हूँ, ना तुझे खुश आमदेद कहती हूँ, तुम वही इंसान है। अमा इन कुंता ला अबगज़ मन यमशी अला ज़हरी, तू वही इंसान है जब तू कदम को पटक पटक के मेरी पुष्ट पे रखा करता था, अकड़ अकड़ के तो मुझ पे चला करता था। सबसे ज्यादा जिससे नफरत मुझे आया करती थी, सबसे ज्यादा जिससे मैं तुझसे घिन खाया करती थी, तू ही इंसान है। अब देखना तू मेरे अंदर आ चुका, तू मेरे सुपुर्द कर दिया गया, मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयल्ताइमु अलैहि, फिर कब्र उसके ऊपर तंग होना शुरू होती है। इतना कब्र तंग होती है उसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में धंस जाती हैं। रहमते कायनात सल्लम ने अपने हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करके तशबीह बना के फरमाया, यहाँ तक के एक तरफ की उंगलियां दूसरी तरफ की उंगलियों में दाखिल हो जाएं, इसी तरह उसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में दाखिल हो जाती हैं, दब जाती हैं, इसी पे बस नहीं होती। फिर उसके ऊपर 70 सांप मुकर्रर कर दिए जाते हैं, 70 सांप मुकर्रर कर दिए जाते हैं। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन सांपों में से अगर एक सांप, 70 सांप नहीं, एक सांप अगर जमीन पे मुंह निकाल के फूंक मार दे, जमीन पे उगने वाला सब्जा हमेशा के लिए खत्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह कब्र के अजाब से महफूज फरमा रहे, अल्लाह कब्र की सख्तियों से महफूज फरमा रहे। रहमते कायनात सल्लम फरमाते हैं लोगों इन्नमल कब्र रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, लोगों कब्र जो है जहन्नम के बागों में से एक बाग भी है, जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है, जन्नत के बागों में से एक बाग भी है। अब मैं भी देखूं आप भी देखिए, मैं भी गौर करूं आप भी गौर कीजिए, मैं भी अपने गिरबान में झांक के देखूं आप भी थोड़ा सा तन्हाई में बैठ के सोचिएगा हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं, जन्नत का बाग तैयार कर रहे हैं, या अल्लाह ना करे हमारा हर उठता हुआ कदम, आगे बढ़ता हुआ कदम जहन्नम के गड़े की तरफ जा रहा है। हम किस सिमत में जा रहे हैं, किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, हमारा रुख किस तरफ है, हम कौन सी तैयारी करके बैठे हुए हैं। कुरान के अल्फाज में वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए उसने कल आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी की हुई है। मैंने कौन सी तैयारी की है, आपने कौन सी तैयारी की है, मेरे दामन में कौन सा तोशा है जिसे लेके मैं बारगाह रब्बुल आलमीन में जाऊंगा। और मुझे हदीस की याद आई, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, आपके सहाबी, जिसे रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के तशरीफ फरमा होके अपनी ज़ुबान रिसालत से ऐलान करके फरमाया था मा ज़र्रा उस्मान
ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. لوگوں اگر آج کے دن کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو عثمان کو کوئی چیز بھی جنت میں جانے سے وہ نہیں روک سکتی. وہی عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے. کہنے والے نے کہا عثمان کیا بات ہے تیرے سامنے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے لیکن اس قدر تو نہیں روتا. جب بات آتی ہے قبر کی تو اس طرح کیوں روتا ہے اس قدر تیری آنکھوں سے آنسو کیوں بہتے ہیں. قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا یہ قبر وہ پہلی منزل ہے. اگر انسان یہاں کامیاب آگے بھی کامیاب آگے بھی کامیابیاں آگے بھی کامرانیاں اور اگر انسان یہاں پہ ناکام ہو گیا آگے بھی ناکامیاں ہیں آگے بھی نامرادیاں ہیں. اس لیے مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے آپ کو بھی تیاری کرنی چاہیے. ہم کوشش کر کے جائیں کہ جب ہمارا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو رہا ہو جنت کے لیے آوازہ بلند ہو رہا ہو اور جب جنت میں جب قبر میں جائیں وہاں پہ فرشتے کے سوالوں کے جواب دیں تو آسمان سے آواز آ جائے ان صدق عبدی یہ بندہ سچ کہتا ہے ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا باب الجنہ. اس بندے نے صحیح زندگی گزاری اس نے سچی بات کی ہے اس کا لباس بھی جنت کا پہنا دو اس کا بستر بھی جنت کا بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہد بھائی کا جنازہ کل صبح 10 بجے روڑی میں ہوگا. سارے ساتھی تشریف لے کے جائیں جنازے میں شریک ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.